بکا یا سیدی یا حبیب اللہ بعد سبد و صلاح لائق صد عزت و احترام جمی علماء کرام عزت مآب جناب حضرت قاری محمد مبشر ہارونی صاحب عزیزم علامہ ارشد حفیظ جئی صاحب علامہ سید عمران علی شاہ صاحب بلبلے کو حصار محترم جناب جہانگیر سیاجی صاحب دیگر بزرگان دین و ملت ارباب بالمدانش عزیز دوستوں، مجھے اس چیز کا بخوبی احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں تو اپنے وقت پہ پہنچ چکا تھا غالباً 12:30 پونے 1 بجے کے قریب۔ انتظامیہ کے شیڈول کے مطابق جب حکم ہوا تو میں آ گیا ہوں، اور اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ مزید آپ کو انتظار کروانا اور مزید بیٹھنا وہ مناسب نہیں۔ آج علامہ عزیزم ارشد حفیظ جئی صاحب کی دادی محترمہ مرحومہ مغفورہ کی سال ثواب کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے آج کی محفل کو سجایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے سے ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر کے اجازت چاہتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امتی ہے اور کلمہ پڑھنے والے مومن ہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب مرنے والا مر جائے اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، پیچھے رہ جانے والے اس کے عزیز و اقارب، اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب، اس کی اولاد اس کے لیے جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے، اللہ رب العزت ان کے دعا مانگنے کے صلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی اپنے عملوں کے سبب سے، یعنی دنیا میں وہ نیک تھا، نیک کام کرتا رہا، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، کبھی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی، کبھی حرام نہیں کھایا، سود نہیں کھایا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، برے اعمال نہیں کیا، نیک بنتا رہا، نیک چلتا رہا، اب بخشا ہوا تھا، اللہ نے اس کے عملوں کے سبب سے اسے بخش دیا تھا، اسے جنت میں ایک مقام عطا کر دیا، لیکن بعد میں آنے والی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا رد نہیں کی، ان کی دعا کو قبول کر کے جنت میں اس کے درجے کو بلند فرما دیا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن مرد اور مومن عورت جب مرتا ہے اس دنیا سے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو اس کے اہل خانہ گھر والے اسے غسل دیتے، اسے کفن پہناتے، پھر اس کا جنازہ پڑھ کر اپنے کندھوں پر لے کے جاتے اور منو مٹی کے نیچے اس 2 گز کی زمین میں اسے دفن کر دیتے، اوپر مٹی ڈال دیتے اور دفن کر کے جب وہ آتے تو وہ جو کرامت کاتبین، جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ
ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک بدی لکھنے والا ہے. یہ دونوں فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں باری الہ، جس بندے کے ساتھ تو نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ مر گیا ہے، اسے اس کے گھر والوں نے زمین میں دفن کر دیا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا. مالک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب تیرے قرب میں رہ کر، تیرے قریب رہ کر ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہیں. ان دیگر فرشتوں کے ساتھ مل کر ہم تیری تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اور میرے فرشتوں، میرا آسمان میرے فرشتوں کے ساتھ پر ہے، تمہارے لیے جگہ نہیں. وہ کہتے ہیں مالک پھر ہمیں اجازت دے، ہم زمین میں اتر جائیں اور تیرے ان بندوں کے ساتھ رہ کر تیرا ذکر کریں. رب فرماتے ہیں فرشتوں، میری زمین میرے بندوں کے ساتھ پر ہے، تمہارے لیے جگہ نہیں. عرض کرتے ہیں باری الہ، تو بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے. آواز آتی ہے، اے فرشتوں سنو، قوما علی قبر عبدی فسبحنی وہللنی وکبرنی الی یوم القیامت. اے میرے فرشتوں، جو بندہ مرا اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر میرا ذکر کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو. فرشتوں، ذکر تم میرا کرو گے، اس کا ثواب میں مرنے والے بندے کو عطا کروں گا. ذکر میرا کرو گے، تسبیح میری بیان کرو گے، میرا کلام پڑھو گے، الی یوم القیامت، قیامت تک اس کا ثواب میں مرنے والے بندے کو عطا کروں گا. اب یہاں پر یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کون بندہ مومن مرے؟ کون مومن؟ تو مومن کون ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، صدقات و خیرات ادا کر لینا، کیا صرف اس چیز کا نام مومن ہے؟ جب تک کہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، ایمان نہیں رکھتا، بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے. کہنے والے نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں. شاہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر جب تک میں کٹ نہ مروں، اس وقت تک میں مومن نہیں ہو سکتا. آج جس طرح ہمارے شہری بھائی کہہ رہے تھے کہ جناب کہا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اس ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر نے اس قوم کے لوگوں کو بتایا ہے اسلام اس وقت امن کی بات کرتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیتا ہے. جب بلال گرم ریت پر اس کی پشت پر وزن رکھ کر اذیت دی جاتی ہے، امن کی بات نہیں کرتا. امن اس وقت امن کی بات کرتا ہے جب کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان دیتا ہے. دیکھو آج ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے ہم بازو اوپر کر لیتے ہیں. تیری جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں تو نے زبان استعمال کی؟ اور یارو ایک نبی کہ جس نبی کی محبت کے بغیر بندہ اس مرتبے پر پہنچ نہیں سکتا. مجھے بتائیں شفاعت کس نے کرنی ہے؟ شفاعت کون کرے گا؟ حضور کریں گے نا شفاعت. حضور کس کی شفاعت کریں گے؟ کبھی یہ سوچا ہے اے ہمارے اس علاقے کے رہنے والوں،
خطہ کو ساتھ چلانے والوں، تھوڑی دیر کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور جس کے لیے جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ہم برادری کی بات کرتے ہیں، اور جس کے نعرے لگا کر جس کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، گریبان ہاتھ گریبانوں تک لے کر جاتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، اس قبر میں جانا ہے، قبر میں کس MP نے آنا ہے، قبر میں کون سے MP نے آنا ہے، کون سے منسٹر نے آنا ہے، کون سے وزیر اعظم نے آنا ہے؟ خدا کی قسم تیری میری قبر میں اور کسی نے نہیں آنا، آمنہ کے نال محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ کسی نے نہیں آنا، حضور نے آنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے کہ نہیں؟ گناہگاروں کے لیے۔ اور وہ مرد کلندر یہ بھی بتا گیا کہ گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے، نبی کے غدار کی معافی نہیں ہوتی۔ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز چھوٹ گئی، شاید رب معاف کر دے، روزہ رہ گیا، شاید رب معاف کر دے، کوئی غیر عمل ہو گیا ایمان کے خلاف، شاید اللہ معاف کر دے، پر نبی سے بے وفائی اللہ معاف کرے گا؟ میں نے کہا کون سی برادری کام آنی ہے، کون سا وزیر مشیر تمہیں کام آنا ہے؟ یہ روڈیں پکی ہونی تمہیں قبر میں کام آنی ہے، یہ گھر کے میٹر لگ جانے قبر میں کام آنے، یہ بیٹے کو نوکری کسی منسٹر کسی وزیر نے لگوا دی وہ کام آنی ہے۔ خدا کی قسم یہ روشنیاں ادھر رہ جانی ہے۔ اگر قبر کی روشنی چاہتے ہو، گنبد خضرا کے مکی سے اپنے دامن وابستہ کر لو، حضور سے وفا کر لو۔ یہ ساری دنیا وفا تبدیل کر لیتی ہے، کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں۔ میں نے کہا یہ تو دنیا میں وفا تبدیل کرنے والے، وہ دیکھتے نہیں فواد آیا سواد آیا۔ میں نے کہا صرف چند لمحوں کا چند گھنٹوں کا بھی سواد آیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چند لمحوں کے لیے بھی سواد آیا تھا۔ میں نے کہا ظالموں وہ وقت نہیں پتا جب یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے سینوں میں تم نے روزے کی حالت میں گولیاں ماری ہے، جن کی چھاتیوں پہ تم نے بارود گھسائے ہیں، رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہ چھاتیاں بھی کلمہ پڑھنے والوں کی حاضر ہے، یہ سینے حاضر ہیں، پر کبھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ غداری نہیں کر سکتے ہیں، کبھی غداری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ بیٹھے علماء ہیں، ان میں سے یہ بھی لوگ، میں نے کہا ہتھکڑیوں کو چوما ہے، جیل کے وہ ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ اپنے ماتھے کے جھومر بناتے، اور وہ ہتھکڑیاں لگوا کر جب 6 مہینے باہر نکلتے پھر بھی ایک ہی صدا دیتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، میں نے کہا یہ روشن چہرے، آج ہم جیل برو تحریک شروع کریں گے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ کر لو۔ میں نے کہا اس کے لیے تم جیل جاتے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے غور کری، اپنی کرسی اقتدار کے لیے تو اپنے لیڈر کے لیے جیل جانا پسند کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی دفعہ نہیں جاتا، حضور کی دفعہ نہیں جاتا۔ اور میں اس مسجد میں، آپ کی مسجد میں یہ اعلان کر رہا ہوں،
آپ لوگ اس بارے میں گواہ رہیے گا یا اللہ حشر کا دن ہو ہمارا ساتھ خادم حسین رضوی کے ساتھ کر دینا، ہمارا ساتھ کر دینا یا اللہ خادم رضوی آگے آگے ہو ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ میں نے کہا تم اس کے بھی نعرے لگا رہے ہو، اس کے بھی نعرے لگاتے ہو، تم بھی دعا مانگ لینا ہمارا لیڈر آگے آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہو۔ اور نعت پڑھ رہے تھے ہمارے ارونی صاحب کیا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ روا رہا قافلہ شاہان کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ یہ تو ساری محبت ہے حضور کی وجہ سے، یہ ساری نسبت ہے حضور کی وجہ سے۔ اور پھر جو دنیا میں حضور سے وفا کرتا ہے نا، قبلہ بابا جی یہ بات کہا کرتے تھے جب وہ بندہ قبر میں آئے گے نا فرشتے اور سوال کرنے لگے، آقا کی جب نگاہ پڑے گی آقا کیا فرمائیں گے؟ او فرشتو اسے چھوڑ دو یہ اپنا ہی ہے۔ تو کس کے بارے میں حضور کہیں گے؟ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتا رہا، حضور اس کے ساتھ کہیں گے، حضور اس کے بارے میں کہیں گے سیانے دو۔ یہ تو لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کو سیاست کہتا تھا، سیاست کہتا تھا، یہ میرے نعرے کو میری ختم نبوت کو سیاست کہتا تھا، لیکن جو کہتا تھا ساری دنیا حضور کی ناموس پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میری ذات قربان، میری برادری قربان ہے، آقا ساری دنیا سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، تیری ناموس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری گال کرنے لگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار ایک دفعہ ووٹ جو ہے نا حضور کے نام پہ دے دو، حضور کے نام پہ دے دو، ایک دفعہ ووٹ دے دو۔ کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب قیمت لگی نا بازار مصر میں تو وہ ایک بڑھیا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ کیا لے کر؟ سوئی اور دھاگا لے کر، اٹی لے کر آ گئی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھ لیا ہاں بڑھیا کہاں یہ؟ کہنے لگی میں یوسف کی خریدار بن کے آئی۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے امیر لوگ آئے، سونے جواہرات مال و دولت لے کے آئے یوسف کو خریدنے کے لیے، تو سوئی دھاگا لے کر آئی اور سمجھتی ہے یوسف کو خرید لو گی۔ کہنے لگی بات یوسف کے خریدنے کی نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کل قیامت کے دن جب یوسف کا رب کہے گا لے آؤ میرے یوسف کے خریداروں کو، لے آؤ میرے یوسف کے خریداروں کو، ان خریداروں میں ایک مجھ بڑھیا کا بھی نام شامل ہو جائے گا، ان کا بھی نام شامل ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو ساری باتیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے۔ میں نے کہا جتنا مرضی کر لے، ووٹ دیتے ہوئے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ووٹ کس کو دے رہے، پتہ چلتا نہیں پتہ چلتا، اندر جا کے جس کو مرضی ووٹ دو۔ میں نے کہا ان دنیا والوں سے جھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب سے کوئی شے چھپی نہیں ہے۔ قبلہ بابا جی کو جب گرفتار کیا نا پہلی دفعہ، آپ یہ واقعہ خود سناتے، گرفتار کیا اور ڈالا انہوں نے گھسیٹ کر جب گاڑی میں پھینکا امیر المجاہدین کو، اور پولیس والا جب یہاں مارتا ہے چھڑی سے آپ کے گھٹنوں پہ تو آپ مسکراتے، وہ کہتا ہے علامہ خادم حسین رضوی سے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو مذاق کرتا ہے، معذور نہیں ہے، اور فرمایا نہیں یہ بات نہیں، تو کہتا ہے پھر ہنستا کیوں مسکراتا کیوں؟ آپ نے کہا میں ہنستا اور مسکراتا اس لیے ہوں جن مالکوں کے لیے تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے وہ تیرے مالک اپنے گھروں میں سو رہے آرام کر رہے تجھے نہیں دیکھ رہے، پر جن مالکوں کے لیے میں کشیدہ جا رہا ہوں وہ مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں جتنا مرضی زور لگا لے قیامت کی صبح تک حضور کے غلاموں کے سینوں سے کوئی اس کے رسالت مات کو دور نہیں کر سکتا ہے۔
پہ جا فدا. احمد رضا اس لیے تو نہیں کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی پایا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور یہ تو ایک جان ہے، کروڑوں جانے بھی ہو تو نام محمد پہ قربان کر دو. اس لیے ہم نے کسی اور کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے محبوب کی رضا دیکھنی ہے. باقی ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ فرانس نے نہیں کیا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک لمحے کے لیے سوچنا، ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ فرانس یورپ امریکہ نے نہیں کیا، ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ رب محمد نے کیا ہے. ساری دنیا میں جائے، ساری دنیا میں جائے، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں رزق نہ لکھا ہو، ساری دنیا مل کر بھی ہمیں رزق نہیں دے سکتی ہے. اور ساری دنیا مخالف ہو جائے، رب نے رزق لکھ دیا ہے، کوئی بینک کا دار اسے چھین نہیں سکتا ہے. جس کا لیڈر یہ کہتا ہے فرانس ناراض ہو گیا ہم بھوکے مر جائیں گے، اسے اپنا لیڈر مبارک ہو اور ہمیں رب کا فرمان مبارک ہو. سبحان اللہ. اور ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں رزق آتا بھی ہے گنبد خضرا کی مکی کی گلی سے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. میں نے کہا ہم تمہیں دیکھیں یا اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کو دیکھیں. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ملتا ہے اس بارگاہ سے ملتا ہے، اس بارگاہ سے ملتا ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب حضور کے غلام اس ارض وطن پاکستان میں اس کی سبیوں میں آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے اور سود کا خاتمہ کرنے والے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کہتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. میں نے کہا کبھی رب سے بھی اعلان جنگ کر کے بندہ کامیاب ہوا ہے؟ تم ساری زندگی اسی طرح کشکول اٹھاتے پھرو گے جب تک کہ تم اسلامی قوانین پہ عمل نہیں کر لیتے ہو. اس لیے اس دفعہ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے یا رسول اللہ. اور بس یہ بات سن لے کہ جب الیکشن کا دن آئے گا، ووٹ دینے کا دن آئے گا، صبح غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلنا ہے، راستے پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا ہے. اور جب پولنگ بوتھ میں پہنچے اور وہ پرچی آپ کے سامنے بیلٹ پر پیپر سامنے آئے، کھول کر کرین کا نشان جب سامنے آئے اس پر مور لگا کر گنبد خضرا کے مکی کو مخاطب کر کے کہنا یا رسول اللہ یہ تو ایک ووٹ ہے، ہم نے تو گردنیں بھی تیرے نام کے لیے رکھی ہے. ہم نے گردن بھی تیرے نام کے لیے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. یا جتنا صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.